واجب الاحترام سامعین کرام، سورہ النساء 6واں پارا، وہ دیاں 2 آیتاں میں تھوڑے سامنے پڑھیاں، 151 152 تیسری بھی نال پڑھی، 150 تو شروع ہوئی ہیں، 150 151 152 تین جو کچھ یہ مضمون بیان ہویا بہت توجہ طلب ہے تے بڑا ہوش سنبھال کے سننا، کیونکہ اس مضمون نو صحیح نہ سمجھن پاروں پورے قرآن دی جڑ تے روحاں نے کلاڑا رکھ دیا، اور ایسا ہے زمانے فتنہ اٹھایا ٹی وی اور ریڈیو سے کہ بالکل اسلام جڑا جڑاں تو دی بنیاد ختم ہو گئی۔ وہ ایت ہی میں پھر پڑھوں گا، پہلا ایک گل سن لو بے قرآن مجید نو اور رسول کریم دی احادیث نو جڑے لوگ سمجھتے نا بھی یہ کوئی پرچون دی دکان ہے، کسی نو کوئی سودا پسند آ گیا، کسی نو کوئی اس طرح قرآن پاک نو سمجھنے لئی اور حدیث پاک نو سمجھنے لئی جڑا کوشش کروں گا بالکل پکا کافر اور بے ایمان ہو کے مروں گا، یہ چوں گمراہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی اللہ دے رسول نے ایسا نہیں کیتا بے بہت ساری چیزاں پہ جڑی جڑی کسی نے چاہیے لے جاؤ، نہیں، یہ سارا ایک مشین دی طرح ایک دوسرے نے جڑے پردے، ان ایک نو بھی اپنی جگہ تو ہلا دیو گے، نہ قرآن رہنا نہ اللہ دے رسول دی حدیث رہنی۔ اس تو 23 سال سے آپ نے جو کوئی بیان سنا سارے نو شروع تو آخر تک پڑھنا، تب جا کے گل کا پتہ لگنا، ورنہ اسے تو ہی بجائے ہدایت دے گمراہی نصیب ہو جانی۔ جہے اس گل نو نہیں سمجھتے اور سارے نو ملا کے نہیں پڑھتے وہ کدی کسے فتنے کا شکار ہو جاندے، کدی کسے فتنے، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء بھی حیران ہوندے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام تو جدوں سوال ہوندا رہا بھی سارا تو افضل عمل کیڑا، آپ نے کدی کیا جہاد ہے، کدی کیا وہ ماں باپ کی خدمت ہے، کدی کیا اللہ دے رستے خرچ کرنا۔ وہ پھر بڑے بڑے علماء اور محدثاں دے یار سوال کا جواب ایک ہونا چاہیے کہ سارے عملوں سے افضل کیڑا ایک، اے کی یہ گل بھی اتنے نبی پاک کچھ آخ دیں کچھ، وہ اس پاروں بے لوگ یہ نہیں سمجھتے بے رسول کریم دی حیثیت ایک رہبر اور پیشوا دی، معالج بھی سی، مریض طرح طرح کے آتے سی، نبی علیہ السلام وہ مطابق انہوں ڈوز دیں سی۔ کسی نے ویکھیا کہ یہ جڑا نا یہ غصہ بڑا، انہیں پوچھا میں کی کراں، یہ کیا لا تک غصے نہ ہویا کر، انہیں پھر آخیا بار بار ایک جواب، جنہوں ویکھیا کنجوس بڑا، نمازاں بہت پڑھی جاندہ متھے کسائی جاندہ خیرات نہیں کرتا، انہوں آخیا سب تو افضل عمل اللہ دے رستے خرچ کرنا۔ جنہوں ویکھیا جہاد والے دی توجہ نے انہوں کہتا سب تو افضل عمل جہاد ہے، وہ دے مطابق وہی دباؤ دے لیے ٹھیک سی۔ جہے اس گل نہیں سمجھے ان جی لفظوں لے کے آتے بھی نہیں ایک جمیٹری اور حساب بھی طرح کے جواب ہونے چاہیے، انہوں نے دین کا پتہ لگتا۔ بالکل یہ ویکھو کہ رسول کریم علیہ السلام دیکھ رہے جڑا پوچھ رہا جڑا سامنے یہ حالات کس چیز کا مطالبہ کر کیڑی شاید لی مناسب ہے، یہ گل ذہن چ رکھ کے پڑھو ساری شاید سمجھ جی آؤں۔ حدیثاں بھی لوگ کرتے ساری عمر جی حضور نے فرمایا اب جنہیں لا الہ کہتا جنت داخل ہو گیا، اے ہر بندے دے منہ سے چڑھیا یہ فرمایا، 23 سال چھوڑ کچھ نہیں فرمایا۔ قرآن پاک تو لے لیا کوئی ایک ٹکڑا قرآن آتا جی آ گل وہ میں پڑھنی ہے کیونکہ بچے سارے جانتے بھی اج کو لوگ وہ بہت سوال کرتے اور کافران کا بڑا زور ہے، پر تسی کہڑا اسلام سے زور دیں مسلمان بنو، قرآن چاہتا پویں یہودی رہو پویں نصرانی رہو۔ اس پارواں ٹکڑے کر لیا ہوا، قرآن نے ٹکڑے کیتا، حدیث نے ٹکڑے کیتا، ٹکڑے لیا گل کبھی بھی نہیں سمجھ آنی، ساری چیزاں ملاؤ گے تب پتہ لگنا، ورنہ کچھ نہیں سمجھ آؤ۔ ہوں قرآن پاک کا کسی مقام پہ آ جانا جتھے اللہ پاک نے صرف یہ کہنا جنہیں کہتا ساڈا رب اللہ، اتنے ہور کوئی گل نہیں، نہ رسول کا ذکر ہے، نہ قیامت کا ذکر ہے، نہ کتاب کا ذکر ہے، نہ فرشتے کا، کسی شے کا نہیں، صرف اینا ہی آ جانا جنہیں کہا ساڈا رب اللہ تے پکے رہ انہوں نے آرام وہ بھی سن لو۔ وہ لا الہ اللہ دی طرح جی حضور نے حدیث فرمایا لا الہ کیا جنت جائے، ادا کا ہی قرآن سے اللہ پاک قرآن مجید چاہتا ہے بھی جڑے لوگ کہہ دیں گے کہ ساڈا رب اللہ تے مڑ کے اس گل تے رہن گے جمے، انہوں نے کوئی ڈر اور غم نہیں، انہوں واسطے جنت اور بہشت۔ ہوں انہوں لے لے اتنے تو بھائی کوئی شے نہیں رہی، نہ قیامت کا ذکر ہے، نہ نمازاں روزیاں کا ہے، نہ رسول کا ہے، سب ختم ہے گا قرآن ہی۔ سورہ حامیم السجدہ یہ جی سمجھو آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہاں لوگوں نے کہتا کہ ساڈا رب اللہ، ثم استقاموا پھر اس گل تے ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، وہ جدوں مرن گے تو پھر اللہ دے فرشتے آؤ گے انہوں دا استقبال کرن گے اور انہوں کہن گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تانوں نہ کوئی ڈر ہے تے نہ کوئی غم ہے،
یہ تو درمیان بھی سمجھ لو جتھے جتھے قرآن چاہتا ہے کہ اللہ دے ولیاں نوں کوئی ڈر خوف نہیں غم نہیں انا اولیاء اللہ خوف کتے آتا جڑے ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے انہوں ڈر خوف نہیں. یہ کئی جگہ ہے میرا ولیاں نہیں گل کی ہے قیامت کی گل ہے. اتنے ڈر بھی ہے نبیاں نوں بھی ولیاں نوں پریشانیاں بھی. اتنے اللہ پاک فرماؤں جب دن قیامت دا ہونا تو فرشتے آنے استقبال لی انہاں کہنا کہ تمہوں ہوں کوئی ڈر نہیں نہ کوئی پریشانی. ڈر ہوندہ آن بڑی شاید ہے کوئی گانا برا حال ہو جائے فرمایا نہیں کوئی خطرہ نہیں رہا آئندہ دا مستقبل نہ تعلق ہے خوف دا کہ اگے تو نہیں کوئی برا دن آنے والا فرمایا نہ مرو گے نہ بڈھے ہو گے نہ کڈے جاؤ گے نہ بیمار ہو گے نہیں کوئی خطرہ نہیں ہو رہا ہے. ولا اہم یحزنون نہ پچھلے دا ہی کوئی غم ہونا چاہوں آ نیکیاں کیتیاں یار دا کوئی ملیا کوئی نہیں کوئی ڈر غم نہیں. یہ انعام ہے جنت دا. جنت کہہ دیو بھی وہ جنت جانے یا فکرہ بول دیو بھی ڈر غم کوئی نہیں. جنت ہو جگہ جتھے ڈر غم نہیں. پہلا تو پولیس رات لنگ دے سارے کمن ہے پیغمبر بھی کہن ڈا نفسی 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 پھر رسول اللہ کہہ رہے امتی امتی. اس تو جڑا یہ فکرہ جتھے آوے سن لو پاویں ولی ہے ولی سارے تو بڑا تو نبی ہے. یہ لوکاں آپ ہی بنا لیا کہ ولی کوئی ہور طبقہ سارا تو ولیاں دا سردار وقت دا نبی ہے اور اس تو بعد وہ ساتھی ہے. پھر جیوں امت لوگ سارے اللہ دے اولیاء. تسی بھی آکھو نا تسی اولیاء نہیں تو تسی کافر جی اللہ دے دشمن ہوئے. پھر تسی اللہ دے دشمن صرف کافر ہے. کلمہ گو ایمان والا ناراض نہ ہو. ہر بندہ اولیاء اللہ دی فرشتہ دی جب انہیں اسلام لے آندا خدا دے دوستاں چ لکھیا گیا. یہ دوستی جدی گل ہے کسی دی سرسری دی ہے کسی دی جوں نیکی تے اگے ودن نال. ولایت مطلقہ جڑا ہے نری دوستی یہ ہر کلمہ گو نصیب ہے. جیسے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب ایک شخص نعمان رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ کہہ مگر شرابی صحابی یا شراب سے پھڑیا جاتا سی اور ایک باری گرفتار ہو گیا کہ ایک صحابی نے لعنت کر کہ خدا دی لعنت ہوئے انہوں مار وغیرہ اب دی اینی بار انہوں جتی پسان ہویا شراب تو بعد نہیں آیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا اے کہہ کہ تو شیطان دی مدد نہ کر. اے جڑا تو کیا نا انہوں اس طرح کی لعنت ہوئے شیطان خوش ہویا تو ایک پر آتے لعنت کر دی. تینوں پتہ ہونا چاہیے بے اللہ اور رسول اللہ محبت کرنا. انہوں سرٹیفکیٹ دتا آپ نے جڑا شراب پی رہا ہے عادت پیڑی پئی ہے یہ خدا رسول اللہ محبت رکھتا. اس تو اولیاء اللہ کوئی رکھ طبقہ نہیں. یاد رکھو ٹونگ رچایا گیا بچوں ایک ولیاں دا طبقہ جڑے نبی بھی ہور ہوندے تے وکھرا ہی ہوندا. غلط بات ہے. جس نے کلمہ پڑھیا ایمان لے آندا وہ اللہ دے دوستاں چ آ گئے. دوجے پاسے آدھا اللہ سب کافر بے ایمان اللہ دے دشمن ہیں یہ خدا دے دوست. انہیں کتے اللہ دا حزب الشیطان شیطان دی پارٹی یہ حزب اللہ دی پارٹی اپنے اگے ترقی وکھری ہے. آ گیا تو دوستوں کے حساب سے جیوں جو انہیں ایمان اور عمل اگے ودے گا ایک درمیان چلا گیا. تو خوف اور حزن دی نفی جڑی کہ نہ ڈریا نہ غم کوئی کتے نہیں آکھنا سوائے جنت. جنت جدو وڑ جانے نا اتنے گل ہونی بھی اللہ دے دوستوں نہ پھر آن کا ڈر رہ جانا اگے نہ کوئی مصیبت آ جائے نہ پچھلا کوئی پچھتاوا ہونا بلکہ نحال ہو جانے خوش ہو جانے انہوں نے چوڑیاں مراد نہ پر جانیاں بے جو کچھ رب نے کیتا یار پائی پائی دا بدلہ رب نے رج کے دیتا. لا خوف علیہم ولا ہم. تو اللہ رب العالمین اتنے فرماؤں کہ جنہاں صرف کیا رب اللہ تے ڈٹے رہے. اس ایک قید نہیں لے نہ نبی پاک رہے نہ قرآن رہا نہ باقی نبی رہے نہ قیامت رہی کچھ بھی نہ رہ گیا. پھر ایسے ایک نہیں پھڑی پھرے یہ جنہیں ہی آخیا جنہیں کہتا رب اللہ مڑ کہہ رہا ڈٹے تتنزل علیہم الملائکۃ فرشتے اترن گے پھر کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا نہ ہوں ڈرو کسی گل تو نہ تسی پچھتاؤ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون خوش ہو جاؤ اس جنت تے ہن جدا وعدہ تو نہ رب کردا سی آ جے جنت تے تسی گئے جے وڑ خوشیاں مناؤ اسے جنت دا رب نے وعدہ کیتا. ہن اسے قید نوں لے لے سارا دین اڑ گیا کہہ جائے نہ رب اللہ بس مڑ کے چوڑے رہو چمار رہو زنا کرو بدماشیاں کرو یہ نہیں لکھیا کہ کہتا رب اللہ تے کسی جگہ تے آ جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جنہوں نے اللہ دی کتاب نو کٹ کے پڑھ لیا. میں تد حوالے دے رہا کہ نبی دی دکان نو نبی دے دین نو دکان نہ بناؤ کہ کوئی آؤ پھڑ کے آیت لے گیا کوئی سارا پڑھو 23 سال جو کچھ اتریا وہ جگہ جگہ تے گل ہے کسی کسی موقع دی گل ہے کسی موقع دی گل. ہوں اسے جو کیا کہ جنہوں نے کیا رب اللہ تے ڈٹے رہے اور رب کہن دی تے وہ سمجھو ڈٹے رہن دی تشریح دوجے تھاواں تے کیتی. یہ نرا ہے نا منہ نہ کہتا رب اللہ. رب کہن کا مطلب ہے اس بندے نے من لیا کہ اللہ میں تیرا ایک غلام اور نوکر ہوں تو میرا آقا جو حکم دیں گا مانوں گا. پھر کیا اتنے جمیا رہا عمر پر نبھا کے وکھایا وہ سارا پھر قرآن حدیثوں کی ڈیٹیل ہے وہ کھول کے دسیا ڈٹے رہنا کی ہے.
مگر اینی آیت نو پڑھ لو گے تو دوائی دوائی. اے ہن سورہ آراف دیکھو اتنے اللہ نے کیا, اتنے اللہ بھی ہے نہیں گا. 170 اے بڑا ضروری مضمون ہے, ورنہ اتنا تھی اور سوال کرتا کہنے او کرتا قرآن شریف تو بے ایمان ہو جاؤ گے سارے. قرآن سارے ملا کے دیکھو کی آندا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اے سورۃ آراف دی 170 نمبر ہے کہ جہے لوگ اللہ دی کتاب نو کٹ کے پڑھ لیندے تے نمازاں دے پابند رہندے اللہ تعالیٰ آندا یہو جہے نیکوکار لوگاں دا اجر اسی ضائع نہیں کرائیں گے. صرف کتاب دا ذکر ہے, کتاب تے رہندے قائم تے نماز بس, ہور کوئی شے نہیں بیان. ہن باقی سارا ختم کر دینا, نہ زکوٰۃ نہ حج نہ جہاد نہ ماں باپ نہ خدمت نہ رشتے داراں نہ انصاف, اڑ جانی ہیں ساری ایت. بھائی یہ جدو بیان ہونا کہ کتاب نو کٹ کے پڑھن کی ہے وہ سب کچھ آ جانا. کتاب نے پھر دسی جانا رسول نو بھی مانا, زکوٰۃ بھی دے, رشتے داراں نال اچھا سلوک کر, وہ سارا گاہ ہونا. تو اینے نو پڑھ کے بہ جا, قرآن نے آخیا جی جڑا کتاب نو پڑھ لے تو بس نماز پڑھ چھڑے, اینی گل.